آج کا یہ واقعہ حریم نے شیئر کیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ آج بھی جب دسمبر کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھوتی ہے تو میرے جسم میں ایک عجیب سی کپکپی دوڑ جاتی ہے۔ یہ واقعہ آج سے 5 سال پہلے پیش آیا تھا اور میں نے اس رات کے بعد کبھی اکیلے سفر کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اس وقت میں لاہور میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ سردیاں پورے زوروں پر تھی، ہر طرف دھند، ٹھنڈی ہوا، اور شام ہوتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے پورا شہر کسی بھوتیا کمبل میں لپٹ گیا ہو۔ چھٹیاں شروع ہو چکی تھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ رات والی بس سے اپنے گاؤں چلی جاؤں۔ یہ وہی گاؤں تھا جو شہر سے کافی دور تھا اور آخری 4 کلومیٹر تو گھنے جنگل سے گزر کر گھر پہنچا جاتا تھا۔ لیکن وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی تھی۔ میں رات 9 بجے بس اسٹینڈ پر پہنچی۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ میرا سانس تک دھند بن کے باہر آ رہا تھا۔ بسیں تقریباً ساری جا چکی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بیٹا، آخری بس ہے یہ، اس کے بعد کوئی سواری نہیں ملے گی، کاؤنٹر والے نے کہا۔ میں نے جلدی سے ٹکٹ لیا اور بس میں بیٹھ گئی۔ مسافر بہت کم تھے، شاید 6 یا 7۔ کھڑکی کے باہر صرف دھند، گاڑی کے ہیڈ لائٹ آگے بھی نہیں دیکھ پاتی۔ بس خاموشی سے اندھیرے میں سفر کرتی رہی، لیکن نصف راستے کے بعد اچانک گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ ڈرائیور نیچے اترا اور پھر بولا، آگے روڈ پہ درخت گرا ہوا ہے، راستہ بند ہے، آپ لوگوں کو یہیں اتر کر آگے جانا ہوگا، گاؤں قریب ہی ہے، صرف 3 کلومیٹر۔ مسافر اترنے لگے، لیکن میرا گاؤں کا راستہ جنگل کے اندر سے ہو کر جاتا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور جنگل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سڑک اندھیرے میں گم ہو چکی تھی، دھند، سردی اور خاموشی، بس میرے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا، لیکن پتوں کی سرسراہٹ جیسے کسی نے قدم رکھا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا، حریم، یہ وہم ہے، جلدی گھر پہنچو۔ لیکن چند قدم بعد ہی ایک عجیب بو میرے ناک میں آئی، ایسی بو جیسے کوئی گیلی مٹی، پرانا کپڑا اور جلتی لکڑی کو ملا کر سونگھا۔ پھر اچانک دور ایک مدھم سا پیلا چراغ جل اٹھا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ جنگل میں تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا، پھر یہ جھونپڑی کس کی تھی؟ ڈر کے مارے میں آگے بڑھ گئی، لیکن چراغ کی روشنی اب اور بڑھنے لگی اور پھر جھونپڑی کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ دروازے کے پیچھے ایک لمبی، کمر جھکی ہوئی عورت کھڑی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے، چہرہ دھند میں چھپا ہوا اور ہاتھ میں لکڑی کا اسٹک۔ وہ مجھے گھورتی ہوئے بولی، ٹھنڈ لگ رہی ہے نا؟ ادھر آ جاؤ، آگ جل رہی ہے، تھک گئی ہوگی آپ۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس کی آواز میں کچھ عجیب تھا، کچھ غیر انسانی تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں، میرا گھر قریب ہے، میں چلی جاؤں گی۔ عورت نے دروازہ اور کھول دیا۔ اندر اندھیرا، صرف آگ کی لو ٹمٹما رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹی، رات بہت خراب ہے، بھیڑیے بھی نکلتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا، لیکن میں جانتی تھی، بھیڑیا ہو یا جن، اس عورت کے اندر کچھ ٹھیک نہیں تھا، کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے دوڑ پڑی۔ دوڑتے دوڑتے میری سانس پھول گئی، دھند مزید گہری ہو گئی تھی اور آسمان سے برف جیسے سفید ذرات گرنے لگے، جو اس علاقے میں بہت ہی کم ہوتا تھا، اور برف باری ہونے لگی۔ جنگل جیسے مزید خوفناک ہو گیا۔ پھر راستہ کے بیچوں بیچ مجھے ایک سائے جیسی چیز نظر آئی، لمبا غیر انسانی سایہ، بس ایک سیاہ سی شکل بغیر چہرے کے۔ میں جم گئی۔ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے پیچھے دیکھا، جھونپڑی کی عورت بھی دور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ عورت انسان نہیں تھی، کوئی چڑیل تھی۔ میں پوری قوت سے وہاں سے بھاگی،
سایہ بھی میرے ساتھ ساتھ تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، جیسے ہوا میں تیرتا ہوا۔ ہر درخت سے کوئی آواز آ رہی تھی، کوئی سرگوشی، کوئی آہٹ، کوئی سانس لینے کی آواز۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، دل پھٹنے کو تھا۔ آخر کار مجھے دور کہیں گھر کی طرف سے آنے والی ٹارچ کی روشنی نظر آئی۔ وہ میرے ابو تھے۔ میں چیخی اور بھاگی۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور سہارا دیا، لیکن وہ بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں کوئی موجودگی محسوس ہوئی ہو۔ گھر پہنچتے میں بھی ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح مجھے شدید بخار تھا۔ امی نے کہا کہ اسے کسی بری چیز کا سایہ لگا ہے۔ پڑوس کی نانی خالہ آئی، انہوں نے دم کیا اور پانی بڑھ کر پلایا۔ 2 دن بعد میں ٹھیک ہو گئی، لیکن سب سے خوفناک بات ابو نے یہ بتائی کہ جنگل میں کوئی جھونپڑی ہے ہی نہیں۔ وہ راستہ میں نے سارا دیکھا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کئی سال سے وہ جگہ ویران ہے۔ میرا دل دھڑکنا بند ہوتے ہوتے بچا۔ اگر جھونپڑی نہیں تھی تو وہ عورت کون تھی، اور وہ سایہ کس کا تھا؟ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی رات کو اکیلے سفر نہیں کیا۔ اب بھی سردیوں کی رات آئے، برف جیسی ٹھنڈی ہوا چلے یا جنگل کا راستہ میری نظروں کے سامنے آئے، میرے قدم خود بخود رک جاتے ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں اس رات جو میرے پیچھے تھا وہ آج بھی اسی جنگل میں موجود ہے، اور شاید کسی دوسرے مسافر کا انتظار کر رہا ہے۔